پسماندہ علاقے میں اردو کی خدمات کا سرچشمہ گلشن ہائی اسکول، گلشن کی جھلکیاں، معیاری تعلیم، خوشگوار ماحول، کشادہ کمرے جماعت، ڈیجیٹل ایجوکیشن، قابل و تجربہ کار اساتذہ، دور دراز کے مقامات کے طلباء کے لیے بسوں کی سہولت، یتیم، یسیر، غریب و مستحق طلباء کے لیے مفت تعلیم کا نظم۔ اسکول میں نظم و ضبط و شفاف ماحول کی برقراری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیمروں کی تنصیب، سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے اسکول کی نگرانی۔ اس وقت میں اردو نام کی کوئی چیز یہ علاقے میں نہیں تھی سوائے ایک دینی مدرسے کے جو دارالعلوم کاشف العلوم کے نام سے چلتا تھا جامع مسجد جینور میں۔ گلشن اردو ہائی اسکول کی تاسیس 1995 عیسوی میں رکھی گئی ہے۔ اسکول کے بانی سید ابو مظہر رضا نے اس وقت کے ضلع عادل آباد کا انتہائی پسماندہ علاقے جینور میں اردو کو فروغ دینے کا بیڑا اٹھایا۔ آج سے 22 سال قبل جینور کے اطراف و اکناف میں اردو کا کوئی پرسان حال تک نہیں تھا۔ ایسے میں اردو کے خدمات کی بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینا چیلنج سے کچھ کم نہیں ہے۔ 22 سال کے طویل ترین اسکول کے اس سفر میں انہوں نے کئی ایک نشیب و فراز دیکھے۔ اردو میڈیم سے چلائے جا رہے گلشن کے پھولوں کو مہکانے کے لیے رات دن محنت کی، اردو تعلیم کی اہمیت و افادیت کو لے کر دیہاتوں کی عوام میں شعور بیدار کیا۔ یہی محنت کامیاب رہی اور آج 437 طلباء و طالبات مدرسہ حاضہ میں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اب اسی وقت میں 1995 میں میں چونکہ ایز اے کارٹن پرچیزر کی حیثیت سے عادل آباد سے تبادلہ ہو کے ادھر یہاں آیا تھا، تو یہاں کے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک اسکول اوپن کرنا چاہیے اردو میڈیم سے، کوئی ادارہ اردو کی تعلیم کا کوئی ہے ہی نہیں ذرائع۔ 1995 میں اسکول کا اناگریشن عمل میں لایا۔ اس وقت 63 بچوں سے ابتدا ہوئی اور الحمدللہ اب 23 سال مکمل ہو چکے ہیں اسکول کو شروع کر کے، اور یہاں پر پڑھے ہوئے بچے الحمدللہ ہمارے اسکول کے MBBS ہو چکے ہیں، MBBS کر لیے، اور 37 بچے انجینئر ہیں، سول انجینئر، میکانیکل انجینئر، الیکٹرانیکل انجینئر، اور الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹرز میں وہ لوگ کام انجام دے رہے ہیں بڑے اچھے اسلوبی کے ساتھ میں، کمائی کے سورسز ہو گئے ان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں MBBS ڈاکٹرز بنے ہیں، BUMS ڈاکٹرز بنے ہیں، اور الحمدللہ ٹیچرز تو الحمدللہ 150-200 BSc BEd BA BEd MA BEd MSc BEd الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں، اور وہ مختلف گورنمنٹ اداروں کے اندر، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر ایز اے ودیا والنٹر کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ طلباء میں ادبی ماحول کو فروغ دینے کے لیے عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینیات کا بھی نظم رکھا گیا ہے۔ اس علاقے کی عوام کا ساتھ رہا، والدین و سرپرستوں کا بھرپور تعاون ملا، دوست و احباب کے زرین مشورے اور درس گاہ کے قابل ترین اساتذہ اکرام کی محنت ہی گلشن کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ طلباء نے تعلیمی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ پہلے السلام علیکم، میرا نام عشرت بیگم ہے اور میں 10 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اس بات کو تصور کرتی ہوں کہ آج ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ شاید اگر زندگی میں کبھی دیکھنا پڑے اتنا اچھا اسکول ہے کہ آگے ہم کچھ پڑھ کر کچھ بنیں گے۔ ہمارے سار کا ہم بہت شکر گزار ہے کیونکہ ہمارے سار کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ماں باپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ابو مظہر رضا سار اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہر اخلاق، دین بھی اور دنیا بھی سب کچھ سکھاتے ہیں۔ کمپیوٹر پروگرام چل رہے اور جیسے کہ ہمارے ڈیجیٹل کلاسز چل رہی اور کیمرے لگائے، ہم کو بہت خوشی ہو رہی۔ اسی کا صلہ تھا کہ ریاستی حکومت نے انہیں 3 مرتبہ میرٹ ایوارڈ سے نوازا۔ اسکول سے فارغ طلباء و طالبات پیش تدریس، صحافت، سیاست، تجارت، انجینئرنگ، ڈاکٹر کے علاوہ دیگر کئی ایک شعبے حیات میں اندرون و بیرون ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہی گلشن کا معیار و گلشن کی پہچان ہے۔ گلشن نے ترقی کی راہ پر ایک نیا قدم رکھا اور وقت کی نزاکت کو جان کر انگلش میڈیم کی شروعات کی۔ یہاں پر شروعات کرے اسکول کی اس وقت نے جب 1995 میں اسکول کا افتتاح کرے تو 1 سال فری ایجوکیشن ہم دیے بچوں کو، مستقل طور پر ٹوٹلی فری ایجوکیشن۔ 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے فیس رکھے تھے اس وقت میں، وہ بھی 20% کلیکشن ہوتی تھی، 80-70% فیس کلیکشن نہیں ہوتی تھی۔
उस हिसाब से लेके चले। और टोटली यतीम बच्चे जो है ऑर्फन स्टूडेंट्स, उनको तो फ्री एजुकेशन हम रखे। और जो गरीब पेरेंट्स है जो बिल्कुल फीस भर नहीं सकते, जिनके बच्चे ज़्यादा है, उनके लिए हम टोटली फ्री एजुकेशन रखे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल का कानून बना दिया हूँ कि यतीम बच्चों को मुकम्मल तौर पे फ्री एजुकेशन देना हमारा मकसद है। मुकामी लोगों के ताउन की वजह से भी हम यहाँ पर आगे बढ़ते गए। एक तरफ तो इकनॉमिकली पोजीशन हमारा वीक था, जिसकी वजह से सेल्फ मैं खुद हमारे वालिदा मोहतरमा और हमारे अहलिया मोहतरमा के और हमारे मिसेस और बहनों का मैं सोना जो तकरीबन 25-30 तोले सोना था, उन्होंने स्कूल के लिए वक्फ किया। उस ज़माने में 53,000 रुपये में मैंने 10 तोले सोना को फ़रोख्त कर दिया हूँ इस इदारे के डेवलपमेंट के लिए और इस इलाके के लोगों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए। वो चीज़ हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिज़ल्ट मुझको मिला है। 10वीं जमात का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट की बुनियाद पर 3 मरतबा मेरे को अवार्ड मिला एसएससी के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर IB सुब्बा राव साहब, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये लोग मेरे को प्रियदर्शनी हॉल हैदराबाद में 3 अवार्ड दिए हैं एसएससी की बुनियाद पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं एक मॉडल स्कूल बनाना चाह रहा हूँ कि बच्चों को KG to PG एजुकेशन मिले, जहाँ पर एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही छत के नीचे बच्चों को आला और म्यारी तालीम मिले, बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत।